جی ناظرین، ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ایکس ایم ایل سی ایڈوکیٹ رشید قریشی صاحب. ہم جاننا چاہیں گے کہ لوگوں کے بیچ جو یہ بے چینی پھیل چکی ہے ایک آرڈر کو لے کر اسٹیٹ لینڈ کے بارے میں، اس حوالے سے رشید قریشی صاحب کا کیا کہنا ہے؟ رشید صاحب، آپ کا ہمارے اس پروگرام میں خیر مقدم. جی شکریہ. کوہلی صاحب کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ جی بڑھیا. آپ کیا کہنا چاہیں گے جو اسٹیٹ لینڈ کو لے کر لوگوں میں ایک بے چینی سی پھیل چکی ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی، یہ جو آئے دن ہر روز نئے سے نیا آرڈر نکلتا ہے، دیکھیے رول آف لا جو ہے وہ گورن کرتا ہے ان اکارڈنس ود لا. اور لا جو ہے وہ انہوں نے کبھی، جب دیکھو نا اسٹیٹ لینڈ کے ڈفرینٹ لاز جو تھے آلریڈی اپلیکیبل تھے جموں اینڈ کشمیر میں 5 اگست 2019 سے پہلے، جس میں LB6 کا اور آرڈر تھا گورنمنٹ کا، گورنمنٹ آرڈر LB6C آف 1957 سے آن ورڈ کا 1960 کا، اور پھر S432 تھا. پھر اس کے ساتھ دوسرے بھی گورنمنٹ کے آرڈر تھے. ایک اسپیشل آرڈر 394C ہمارے لیے پونچھ کے لیے تھا. تو آج دیکھیے نا، جب یہ روشنی ایکٹ جو تھا وہ ویسٹنگ آف آنرشپ رائٹس، اس کے تحت لوگوں نے یہ سوچا کہ ہماری زمینیں جو اسٹیٹ لینڈ کی ہیں یہ اس کے انڈر کور ہو جائیں گی. تو کچھ لوگوں نے S432 گورنمنٹ آرڈر S432 آف 1966 اور LB6C آف 1960 کے تحت اپنے انتقالات ٹیننٹ ایٹ ول اور مالکانہ جو حقوق ملنے تھے وہ کچھ لوگوں نے کروائے اور کچھ لوگوں نے نہیں کروائے. کیوں کہ انہوں نے سوچا کہ یہ جو لیجسلیچر کا لا بن کے اسٹیٹ کے اندر آ گیا تو لوگوں نے وہ آپشن دیکھی تو اس کے تحت ہو گیا. اب وہ ہائی کورٹ نے سیٹ اسائڈ کر دیا. اب اس کی آڑ میں آئے دن کوئی نہ کوئی آرڈر نکلتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بے چینی پھیل رہی ہے لوگوں میں، اور اس طریقے کے آرڈر یہ مال پریکٹس میں آئیں گے، بہت ساری زیادتیاں ہو جائیں گی، ہو بھی رہی ہیں. اور وہ لوگ نوٹس ایشو کر رہے ہیں لوگوں کو جو ہمارے پاس یہاں پہنچ رہے ہیں. جیسے آج جو رول نئے امینڈمنٹ ہو گئے جو لینڈ ریونیو ایکٹ، اس میں 133 کی سیکشن جو ہے وہ امینڈ کر کے اب ABCDEFGH یہاں تک لے گئے، اور اس میں پروویژن ہے. اب جب آپ نے امینڈمنٹ کر لی JND کے لینڈ ریونیو ایکٹ میں، رول بنا دیے، تو اب یہ روز آپ کیا کیا آرڈر نکالتے ہیں، نوٹیفیکیشن نکالتے ہیں، سرکل نکالتے ہیں، تو لوگوں کو افراتفری تو ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس پر قدغن لگانا چاہیے. اس حوالے سے آپ سرکار سے کیا مانگ کریں؟ اس حوالے سے آپ سرکار جو جموں کشمیر یوٹی انتظامیہ ہے اس کو کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تو صاف لفظوں میں کہوں گا کہ اس کو پٹ آن ہولڈ، کیپٹن ابینس، اس کو پٹ آن ہولڈ کرنا چاہیے. جو روز آرڈر نکلتے ہیں چیف سیکرٹری صاحب کے دربار سے، اور جو ڈپٹی کمشنر صاحبان ہیں یا ہمارے جو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر صاحبان ہیں یا ریونیو کے آفیسرز ہیں، وہ مجبور ہیں. ڈائریکشن اوپر سے آ جاتی ہے، پتہ نہیں وہ کہاں سے آتی ہے، یہ آسمان سے آتی ہے، دہلی سے آتی ہے، کس کو یہاں پتہ ہی نہیں. اب یہاں ہر دن ایک آ جاتی ہے، جی آپ یہ کر کے یہ واپس لے، یہ کر کے لے، جیسے کہ مارد وجود میں ہی جموں اینڈ کشمیر صرف 5 اگست 2019 کے بعد ہی آیا ہے. اس سے پہلے یہاں جموں اینڈ کشمیر تھا نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سرکار کو اس وقت پٹ آن ہولڈ کر کے ایک پالیسی بنانی چاہیے، اور ایک اسٹیبلش لا ہے، اس کے لیے گورن کرتی ہے لا، اور یہاں پر رولز ہیں، لینڈ ریونیو ایکٹ ہے، اس میں ڈفرینٹ آرڈرز ہیں. لاکھوں کنال زمین لوگوں کو دی بھی گئی ہے. آپ ایسا کریں گے جو ویسٹ پاکستانیوں کو دی یا ریفوجیوں کو دی، وہ جو اسٹیٹ لینڈ دی لاکھوں کنال، اب کیا اسے مالکانہ کو واپس کرو گے؟ یہ میں تو کہتا ہوں کہ سرکار کو اس کو ریویو کرنا چاہیے، فی الفور لوگوں کو ہراس کرنا بند کریں. میرا اتنا کہنا ہے. آپ پبلک کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ ایسی صورتحال میں عوام کو کیا کرنا چاہیے، اور PDP کا کیا سٹینڈ رہے گا اس حوالے سے؟ دیکھیں PDP کا سٹینڈ تو بالکل ہماری لیڈر نے بالکل صاف شفاف لفظوں میں کہہ دیا. PDP کا سٹینڈ تو یہ ہے کہ یہ ہتھ گنڈے ہیں صرف ڈرانے کے لیے. اب دیکھیے جموں کے اندر جموں کے لیے جموں کرتے ہوئے لوگ تھے، تو ان کو یہ تھا کہ بھائی جموں کو کیا ملا، چاروں طرف سے ٹول پلازا. اب ایک دوسرے کے ساتھ لڑا کے، کبھی گجر پہاڑی کر کے، کبھی کسی کو کچھ کر کے، شیعہ سنی کر کے یہ کام چلانا چاہتے ہیں. تو ہمارا یہ کہنا ہے PDP کا سٹینڈ صاف ہے، یہ صرف ہتھ گنڈے ہیں. لیکن میری عوام سے یہ گزارش رہے گی کہ یونائٹ ہو کر
इत्तेहाद रख के, इत्तेफाक रख के, रूल ऑफ लॉ के तहत विद इन द पैरामीटर ऑफ लॉ आप अपना प्रोटेस्ट जारी करो, प्रोटेस्ट रखो या इसकी अपोजिशन करो। आप चुप करके बैठे रहेंगे जी, ए की निकलेगी, बी की नहीं निकलेगी, बी की नहीं निकलेगी, सी की निकलेगी। पर सवाल ये नहीं कि यहाँ स्टेट लैंड का है, सवाल है यहाँ के भाई यहाँ रूल ऑफ लॉ है या नहीं। उस रूल ऑफ लॉ के खिलाफ हमें अपना आवाज तो बुलंद करनी पड़ेगी। मेरी नहीं, अवाम के लिए कोई रहबर ऐसा अभी तक सामने नहीं आ रहा है जो अवाम को यकजा करे। इसमें अवाम कहीं ना कहीं कंफ्यूज है कि कौन सा लीडर है जो आगे आएगा, हम उसके साथ इस मामले की मुखालफत करेंगे या एहतजाज करेंगे। देखिए देखिए मैं आपको ये बताऊं कोहली साहब, असल में बात आपने बहुत अच्छी की। सारे लोग काम कर रहे हैं, अंदर से समझने की बात है। कुछ लोग डर रहे हैं, उनको अपने खदशात हैं मेरे ख्याल से। कुछ नेता लोग जो है उनको शायद अपनी जमीनों का खतरा होगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि जनाब अगर शुतुरमुर्ग वो अपना मुंह जो है वो रेत में डाल दे तो बच नहीं सकता। इसलिए लीडरों को, जो लोग जानने वाले हैं, जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं, संजीदा हैं समाज में, सोसाइटी में, वो सब सामने आए। यूनाइटेडली ये फाइट करने की बात है। अगर ये पुंछ डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं, रजौरी डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं, यहाँ जम्मू के जितने 10 डिस्ट्रिक्ट हैं 10 डिस्ट्रिक्ट की बात है, कश्मीर के में जितने भी 10 डिस्ट्रिक्ट हैं उन की बात है। सब लोग यूनाइटेडली आए। ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं हमारी, हम सब तो आवाज, जिस तरह हमारी जमात जो है वो आवाज उठा रही है, इसी तरीके से बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कर रही है। सब लोगों को इत्तेहाद और इत्तेफाक से विद इन द पैरामीटर ऑफ लॉ हमें इसका प्रोटेस्ट, इसको अपोज करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया। ये थे माहिर कानून रशीद कुरैशी साहब और पीडीपी के पीएसी मेंबर, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि लीडरान को और लोगों को आगे आना चाहिए और वक्तन फ़वक्तन जो ये अवाम के खिलाफ आर्डर निकले हैं इन पर लोगों को अपना एहतजाज दर्ज करवाना चाहिए। जी नाज़रीन, किसी और रिपोर्ट के साथ मैं एजाज कोहली फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।